عام مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین مشائخ کرام موجود ہیں۔ فرمایا کہ تم ان مشائخ کرام کی اتباع کرو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اتباع کا کیا مطلب؟ اتباع کا لغوی معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، جیسے جنازے کے بارے میں اتباع الجنائز بھی آیا، جنازے کے پیچھے چلنا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ اس لیے ایک بزرگ یہاں اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی چال چلو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان لوگوں کی چال چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اپنی چال ڈھال، اپنا ہر فعل کردار ان کے مطابق بنا لو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احبہ، بندہ جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے پیچھے چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، قیامت کے دن لوگ ٹولے ٹولے بن کے آئیں گے، جماعت در جماعت بن کے آئیں گے۔ اب ٹولے ٹولے کیسے بنیں گے؟ علماء نے لکھا جو بندہ دنیا میں جس کے پیچھے چلا ہوگا، جس شیخ کے پیچھے، راہبر کے پیچھے، تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ مل کر آئے گا۔ تو مشائخ کرام کی ایک نسبت ہوتی ہے، ایک شیخ کے متعلقین مریدین اس کے ساتھ مل کے آئیں گے، ان کا پھر اوپر کے شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کا اوپر کے ساتھ، یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے نبی اسلام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سارے گروہ جماعتیں ملتے ملتے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے۔ تو سارے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، تو سب کا حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی چال چلو، اللہ والوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، رنگ ڈھنگ، چال چلن، اٹھن بیٹھن، ہر چیز اللہ والوں کے مطابق بنا لو۔ یہ ہے اس کے پیچھے چلو جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ والوں سے تعلق جڑنے کے بعد پھر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ والوں کا آپس میں تقابل اور موازنہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون کس رتبے پہ ہے، کس وقت کس کا رتبہ بڑا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یاد آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ فخر الدین چشتی اور حضرت مولانا مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ، یہ تینوں ایک زمانے کے تھے۔ تو کسی بندے کے دل میں آیا کہ میں ان کا امتحان لیتا ہوں کہ ان میں سے کون بلند مرتبے پہ، جانچنا چاہا۔ اللہ، ایسا کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت کل 9 بجے آپ کی دعوت، اور ساتھ کہنے لگا کہ میں تھوڑا مصروف رہتا ہوں، میں آپ کو لینے نہیں آ سکتا، آپ نے خود ہی آنا ہے، اور جو گھر میں ماں حضر ہوگا، دال ساگ جو بھی ہوگا وہ پیش کریں گے تو آپ ناول فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، دعوت تو قبول کرنی چاہیے۔ اس
اس کے بعد فخر الدین چشتی رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا. حضرت کل 9:30 بجے آپ کی دعوت ہے، آپ نے بھی خود ہی آنا ہے، میں آپ کو لینے نہیں آ سکتا. ان کی بھی دعوت کر دی 9:30 بجے. پھر مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کے پاس گیا. حضرت آپ کی کل 10 بجے دعوت ہے. آدھے گھنٹے کا گیپ دے کے آپ کی 10 بجے دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، لیکن میں مصروف ہوتا ہوں، میں آپ کو بلانے نہیں آ سکتا، خود ہی آ جانا. ٹھیک ہے جی، آ جائیں گے. اللہ کی شان، کل 9 بجے شاہ ولی اللہ معتز دہلوی رحمہ اللہ تشریف لائے. ان کو دعا سلام کی ایک کمرے میں بٹھا دیا، پانی تک نہ پوچھا. 9:30 بجے فخر الدین چشتی آئے، ان کو کسی دوسرے کمرے اور گھر میں بٹھا دیا، پھر اپنے کاموں میں لگ گیا. 10 بجے مرزا مظہر جانا آئے، ان سے ملاقات کی اور کسی تیسرے کمرے میں بٹھا دیا. بیٹھے ہوئے سب، نہ پانی کا پوچھ رہے، سامنے ہی نہیں ہوا، غائب ہو گیا. دیر کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اس وقت آیا کہ مہمانوں کو نماز بھی تو پڑھنی ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہو. سب سے پہلے آ کے شاہ ولی اللہ معتز دہلوی رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت معذرت چاہتا ہوں، گھر کی کچھ پریشانیاں بن گئی تھی تو میں دعوت تو آپ کی تھی مگر میں اکرام نہیں کر سکا، بس میں تو خود پریشانیوں میں پھنس گیا. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، گھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم جاتے ہیں. وہ چلے گئے نماز پڑھنے. پھر فخر الدین چشتی رحمہ اللہ کے پاس آئے، یہی بات کہی، حضرت معذرت چاہتا ہوں، گھر میں کچھ واقعات ہو گئے تھے، اکرام نہ کر سکا. تو اچھا، شاہ ولی اللہ معتز دہلوی رحمہ اللہ کو جاتے ہوئے 1-2 روپے ہدیہ کر دیا کہ دعوت تو نہ کر سکا، آپ یہی قبول فرمائیں. تو حضرت نے قبول کر لیے، بس خاموش ہو. تو فخر الدین چشتی رحمہ اللہ کو بھی ایسے ہی الفاظ کہے اور 2 روپے ہدیہ کرنا چاہے تو حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنا رومال ایسے بچھا لیا ہدیہ قبول کرنے کے لیے، اور پوری خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو گلے سے لگایا اور اس کو چوما. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا ہدیہ ہے، اس سے بڑا ہدیہ اور اکرام کیا ہو سکتا ہے. مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ کے پاس آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں گھر میں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آئندہ ہمیں تکلیف نہ دینا، آئندہ ہمیں ایسی تکلیف نہ دینا. یعنی تھوڑا سا محسوس کر لیا. اب یہ تینوں کے انداز لے کر کسی بزرگ کے پاس گئے، ایک بزرگ کے پاس گئے. اب بتائیں کہ ان میں سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ اس وقت کے بزرگ نے اپنے انداز سے بتایا کہ مجھے تو لگتا ہے فخر الدین چشتی ان کا رتبہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تو دعوت نہ ہونے پر محسوس نہیں کیا، دوسرا خندہ پیشانی سے کھڑے ہو کر خوب اس کا حوصلہ افزائی بھی کی. شاہ ولی اللہ معتز دہلوی نے خاموشی سے ہدیہ قبول کیا اور مرزا مظہر جانا نے تو محسوس بھی کیا. تو لگتا ہے سب سے بڑا رتبہ ان کا ہے، پھر شاہ ولی اللہ معتز دہلوی کا ہے، پھر مظہر جانا کا ہے. لیکن یہ بات کسی اور بزرگ کو پہنچی، فرمانے لگے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا فخر الدین چشتی جو تھے وہ بہت ہی فقیر مزاج آدمی تھے اور اتنے حساس نہیں تھے. انہیں اگر بڑی سے بڑی تکلیف بھی دے دی جاتی تو ان کے لیے محسوس کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مرزا مظہر جانا تو اتنے نازک مزاج تھے کہ گڑھے پر اس کا وہ جو ڈھکن ٹیڑھا رکھا ہو تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا. کوئی بندہ چل رہا ہو، اس کی شلوار کے پانچے ٹیڑھے ہوں تو سر میں درد ہو جاتا تھا. گھر میں کوئی چیز بے ترتیب رکھی ہے، بستر ٹیڑھا میڑا پڑا ہے تو سر میں درد ہو جاتا تھا. اتنے نازک مزاج تھے.
فرمایا میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنے نازک مزاج ہونے کے بعد اتنی بڑی تکلیف پر صرف یہ کہہ دینا کہ آئندہ تکلیف نہ دینا، اس سے بڑا مجاہدہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں معمولی چیزیں کہ انہوں نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ فرمایا، اس سے ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کا رتبہ کتنا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا رتبہ کتنا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایک بزرگ میں ایک رنگ ہوتا ہے، دوسرے میں دوسرا رنگ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے تقابل نہیں کرنا چاہیے، بس اتباع کرنی چاہیے۔ ہاں شروع میں دیکھ لے کہ شیخ کامل ہے، صاحب سنت ہے، صاحب شریعت ہے، تو بس انسان پھر اس کے پیچھے چلے اور اس کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ مقصود عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، فرماتے پیر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے ایک پیر ہوتا ہے پتھر، ایک پیر ہوتا ہے پتھر، ایک پیر ہوتا ہے لکڑ۔ آپ حیران ہوں گے پتھر کیسا پیر ہے جی؟ فرمایا یہ وہ پیر ہے جو گمراہ پیر ہے، صاحب شریعت پیر نہیں ہے، شریعت سنت پر خود بھی نہیں چلتا، دوسروں کو بھی نہیں چلاتا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ پتھر پر بیٹھ کر پانی میں اترے تو پتھر تو خود بھی ڈوبتا ہے اور دوسرے کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ تو جو بندہ ایسے پیر کے پیچھے چلے گا وہ پیر خود بھی ڈوبے گا اور دوسرے کو بھی ڈبوئے گا۔ اور ایک پیر ہوتا ہے پتھر، پتا، پتا جو ہے پانی پہ تیرتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بیٹھے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے، دوسرے کو تیرا نہیں سکتا۔ تو بعض پیر ایسے ہوتے ہیں جو خود تو اللہ والے ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتے اور دوسرے کو وہ رہنمائی نہیں کر سکتے، دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلا نہیں سکتے۔ تو اصلاح اور تربیت کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ اتنے سادہ تھے، اب سادگی ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن اتنی بھی سادگی نہ ہو کہ بندہ جو ہے دوسرے کے عیوب پر اس کو ڈانٹ نہ سکے اور اصلاح نہ کر سکے، اتنی بھی کیا سادگی۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ اتنے سادہ تھے کہ کسی نے ان کی دعوت کی تو ماشاءاللہ اپنا جو ہے ہرا لباس پہن کے گئے، ہرا جبہ تھا، ہری پگڑی تھی، سب کچھ ہرا تھا۔ تو جنہوں نے دعوت کی انہوں نے بڑے عالی شان شیشے کے کمرے میں حضرت کو بٹھایا۔ تو جب حضرت شیشے کے کمرے میں بیٹھے، دسترخوان لگ گیا، تو ظاہر شیشے میں سامنے بندہ خود اپنے آپ کو دیکھتے نظر آتا ہے۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو فرمانے لگے چلیں بھائی شروع کریں۔ شیشے میں جو اپنی شکل نظر آ رہی تھی اس کو کہتے چلیں بھائی شروع کریں۔ وہ سمجھ رہے تھے سامنے کوئی اور بھی ایسا بزرگ بیٹھا ہوا۔ تو جب انہوں نے نہ سنا تو دوبارہ اونچی آواز سے کہا چلیں بھائی شروع کریں۔ جب 2-3 دفعہ کہا تو انہوں نے تو شروع نہ کیا، پھر خود ہی شروع کیا تو وہ بھی شروع ہو گئے۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ پیر کو اتنا بھی سادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مجھے 820 ہو تو پیر کو جو ہے نا 880 ہونا چاہیے، پھر اصلاح ہوتی ہے۔ مرشد عالم رحم اللہ فرماتے تھے مرید اگر 420 تو پیر جو ہے 880 ہوتا ہے، پھر کام چلتا ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ پیر عالم الغیب تو نہیں ہوتا لیکن عالم العیب ضرور ہوتا ہے۔ پیر عالم الغیب تو نہیں ہوتا کہ غیب جانے، لیکن عالم العیب ضرور ہوتا ہے، وہ عیبوں کو جانتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر بیماری کو جانتا ہے ایسے پیر عیوب کو جانتا ہے، پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو دوسرا پیر پتھر ہے۔ فرمایا تیسرا پیر لکڑ ہے۔ لکڑ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، بلکہ لکڑ کے اوپر کوئی سوار ہو جائے تو وہ بھی نہیں ڈوبتی، وہ بھی نہیں ڈوبتا۔ کشتی بھی لکڑ کی بنتی ہے، کتنے لوگوں کو پار کر دیتی ہے۔ تو فرمایا تیسرا وہ پیر ہے جو خود بھی پار لگتا ہے اور دوسروں کو بھی پار لگا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
ان لوگوں کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا پیر جب مل جائے تو پھر اس کی اتباع کریں، جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ ان کا حکم نہ ٹوٹے اور ان کی بات پہ عمل ہو۔ ایک پیر کے کئی مرید تھے، ایک دیہات سے آئے تھے نئے نئے، لیکن حضرت کی توجہ ان کی طرف بہت زیادہ تھی، تو باقی ساتھیوں نے محسوس کیا کہ یہ ابھی نئے نئے آئے اور اتنی توجہ ان کی طرف، باقیوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے کسی دن ان کو آزمانے کے لیے ایک تجربہ کیا۔ حضرت کا کوئی اونٹ تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی اس اونٹ کو چھت پہ چڑھانا ہے۔ تو سب کہنے لگے حضرت اونٹ کہاں چھت پہ چڑھتا ہے، بھائی چڑھانا ہے، جیسے بھی چڑھے چڑھانا ہے بس۔ سب کو کہا، سب کہنے لگے حضرت نہیں چڑھ سکتا، چلیں بھائی نہیں چڑھ سکتا۔ وہ جو دیہات سے مرید آئے تھے ان سے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹ کو چھت پہ چلانا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں حضرت میں چڑھاتا ہوں۔ وہ گیا بیچارہ، اونٹ کی کبھی ایک جو ہے نا ٹانگ پکڑ رہے، کبھی دوسری پکڑ رہے، وہ اوپر چڑھاتے ہیں، دوسری وہ نیچے اتار لیتا ہے۔ جب خوب پسینے سے شرابور ہو گیا تو حضرت نے آ کے دیکھا، فرمایا بس ٹھیک ہے رہنے دو، مجھے بھی پتہ ہے کہ اونٹ چھت پہ نہیں چڑھا کرتا، میں تو امتحان لے رہا تھا کہ کس کے اندر کتنی اتباع ہے۔ تو مشائخ کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو اور ان کی بات مانو، پھر انسان کو صحیح معنوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ جب انسان اس طرح مشائخ کی اتباع کرتا ہے، جڑتا ہے، اپنی اصلاح کرواتا ہے، تو پھر اس پر ایک رنگ چڑھتا ہے، اور وہ رنگ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا حرم شریف، تو میرے ساتھ جو ہے ایک صاحب تھے جو احمد علی لوہری رحمہ اللہ کے مرید تھے اور پولیس والے تھے، پولیس کے افسر تھے کوئی۔ تو رات کو جب سونے لگے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، اتنے میرے مریدین ہیں، اگر رات کو اٹھنے میں اور رات کی عبادت میں یہ دوسرے لوگ مجھ پر فوقیت لے جائیں، آگے بڑھ جائیں، تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ میں ان سے زیادہ عبادت کروں، یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ دل میں خیال آیا، لیکن عجیب بات کہ جب میں رات کو عبادت کے لیے اٹھا تو وہ پولیس والا جو ہے مجھ سے پہلے جاگا ہوا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ میں دل میں بڑا شرمندہ تھا کہ یہ مجھ سے بہت آگے ہے۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ آج جو ہے کسی صورت جو ہے میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، میں خود آگے بڑھوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آرام کر کے جلدی اٹھ گیا، اور جیسے میری آنکھ کھلی، الارم بجا، تو میرے دل میں آیا کہ آج میں اس سے جیت گیا۔ کیونکہ جب میں نے اس کی چارپائی پہ دیکھا تو کمبل کے اندر کوئی بندہ سویا ہوا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ آج میں جیت گیا۔ لیکن عجیب بات کہ جب میں واش روم میں گیا تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بندہ نہایا ہوا ہے، پانی گرا ہوا ہے تازہ تازہ۔ جب میں حاجت سے وضو وغیرہ بنا کے باہر آیا، جائے نماز پہ آیا، تو وہ پولیس والا جو ہے چائے کے 2 کپ بنا کے ایک میرے لیے لا کے رکھ دیا اور دوسرا خود پی لیا، اور مجھ سے بات بھی نہیں کی، اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ میں بڑا حیران کہ ادھر چارپائی پہ بھی کوئی سویا ہوا ہے اور یہ جاگ بھی رہا ہے۔ خیر عبادت کی، اشراق تک ہم عبادت میں مصروف رہے، حرم کے اندر مصروف رہے، تو حرم چلے کے بعد میں پھر ادھر ہی مصروف رہے۔ اشراق کے بعد پھر ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی رات کو جب یہاں سے اٹھے تھے تو آپ کی پائی پہ کوئی سویا ہوا تھا اور آپ جو ہے باہر تھے، کون تھا وہ؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں رات کو حرم میں کوئی بوڑھے میاں مل گئے تھے، ان بیچاروں کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، بیمار تھے، تو میں نے سوچا چلو ان کو اپنے بستر پہ سلا دیتا ہوں، میں تو ساری رات حرم میں گزار کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ
اس پر پھر مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے ہائے کاش احمد علی لاہوری کو پولیس والے تو پہچان گئے مگر ہم جیسے علماء نہ پہچان سکے۔ احمد علی لاہوری کو پولیس والے تو پہچان گئے، ایک عام بندہ تو پہچان گیا، لیکن ہم جیسے علماء نہ پہچان سکے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا رنگ، اللہ والوں کی نسبت کی برکات، کہ انسان کو جو ہے نیکی تقوی کا شوق لگ جاتا ہے اور انسان کو اعمال پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی ہے دین کا خلاصہ۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے سے توڑ اللہ سے جوڑ۔ بندے سے توڑ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک سے توڑ پیدا کرو، بندے سے جو دنیاوی تعلق ہے وہ توڑ اور اللہ کے لیے تعلق جوڑ۔ ہر بندے سے اللہ کے لیے تعلق، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر بندے سے تعلق۔ جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے نہیں دیتا، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ تو واتبع سبیل من اناب الیہ، جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی چال چلو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی مان کر چلو، تو اس سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو جاتا ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا و مافیہ کے خیالات دل سے نکال لیں۔ یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔
نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا ان کا بلا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حال کیا ہوگا ان کا بلا تیری دید کے دن، جن کی روح وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ،
بول اے دل بول ذرا، بول اے دل بول ذرا، رحمت کے دروازے اے رب کھول ذرا، بول اے دل بول ذرا۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربی الوہاب۔ بکریم اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سرکار ہیں، اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم فقیروں کے ساتھ کا تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو دن میں کیے معاف فرما، رات میں کیے معاف فرما، جان بوجھ کے کیے معاف فرما، بھولے سے ہو گئے معاف فرما، کر کے یاد ہے معاف فرما، کر کے بھول چکے ہیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بیماریوں کے حوالے نہ کرنا، رزق کی تنگی کے حوالے نہ کرنا، پریشانیوں کے حوالے نہ کرنا، قرضوں کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ دردوں کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ عذابوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض نہ ہونا، آپ ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، ہم ساری دنیا کی ناراضگی برداشت کر سکتے ہیں، پر تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے تجھے ناراض نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ایسی رضا عطا فرمائیے کہ اس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو۔ اے اللہ، ایسی رضا عطا فرما دیجیے اس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو۔ اے اللہ، ہم سے خوش ہو جائیے، اے اللہ ہم سے خوش ہو جائیے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں پیار سے دیکھ لیجیے، محبت سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے اللہ، بے کسوں کے دستگیر اللہ، حنان منان سبحان رحمان اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم مانگتے ہیں، رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، ایک تیرا در ہے، بچے جوان بوڑھے سب ہاتھ دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ رحمت کے دروازے کھول دیجیے، رحمت کے دروازے کھول دیجیے، کھول دیجیے میرے اللہ۔ نہیں کھولنے پھر بھی کھول دیجیے، اے اللہ پھر بھی کھول دیجیے۔ اے اللہ، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ نفس شیطان تو ہمارے دشمن ہیں،
ہم ان کے نہیں بننا چاہتے، مگر وہ زبردستی ہمیں اپنا بناتے ہیں۔ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، اللہ تو بھی ہمیں اپنا بنا لے، تو بھی ہمیں اپنا بنا لے۔ تو اپنا نہیں بنائے گا، نفس شیطان اپنا بنائیں گے۔ اللہ ان سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، ان سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ اللہ بچہ چلتے چلتے تھکتا ہے، کہتا ہے ابا اٹھا لیجیے، ابو اٹھا لیتے ہیں۔ بندہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے تھکتا ہے، کہتا ہے ربا مدد فرما لیجیے، آپ مدد فرما لیجیے، اللہ آپ مدد فرما لیجیے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں نفس شیطان سے مغلوب ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر بچتے ہیں، پھر پڑ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو نیکی تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خشوع خضوع حضوری والی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، مگر جب تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، دل و دماغ کو شیطان قابو میں لے لیتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ارادہ کرتے ہیں اگلی نماز صحیح پڑھیں گے، اگلی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں اگلی نماز صحیح پڑھیں گے، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل و دماغ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کب تک ہم ایسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ کب تک بے ضرور سجدے کرتے رہیں گے؟ کب تک بے کیف نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ اللہ ہم زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں، کوئی ایک نماز بھی قبولیت کے قابل نظر نہیں آتی، کوئی ایک سجدہ بھی قبولیت کے قابل نظر نہیں آتا، کوئی ذکر بھی قبولیت کے قابل نظر نہیں آتا، اللہ کوئی اور نیکی بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ آج تک ہم نے اتنی زندگی گزار دی، مگر نامہ اعمال خالی ہے، دامن خالی ہے، جولیاں بھرنے والے اللہ ہم خالی دامن تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو بھر دے میرے اللہ، تو بھر دے میرے اللہ، جولیاں بھرنے والے اللہ بھر دیجئے، بھر دیجئے۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لینا، ورنہ ہمارا تو بہت خسارہ ہوگا، ہم تو بہت نقصان میں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے مسجدوں میں گزاری ہے، مدرسوں میں گزاری ہے، خانقاہوں میں گزاری ہے، ان کا نامہ اعمال بھرا ہوگا۔ اے اللہ اندر کی بات یا ہم جانتے ہیں یا تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ ہم تیرے مقبول جگہ پہ بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ باہر بیٹھے ہیں، وہ اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری عزت رکھ لیجئے، عزت رکھ لیجئے۔ اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ قلت سے محفوظ فرما دیجئے، قلت سے محفوظ فرما دیجئے۔ کل قیامت کے دن اے اللہ کسی گرجے اور منظر سے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا گیا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ اگر ان خانقاہوں سے کسی کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا گیا تو اے اللہ بہت افسوس ہوگا۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ مہربان ہو جا، مہربان ہو جا۔ ہم تیرے نیک بندوں کے ساتھ جڑے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان سے جدا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ان سے دور نہ کرنا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ نیک لوگ ہم سے بچھڑ جائیں اور ہم ان سے دور ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی کر دینا۔ اے اللہ مہربان ہو جا، مہربان ہو جا۔ اے اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، سب تیرے دیوانے ہیں، اللہ سب تیرے سچے طالب ہیں، تیرے عاشق ہیں، تیرے سالک ہیں، راتوں کو اٹھ کر تجھے مانگتے ہیں، دنوں میں تیرا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں حاضری دیتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی پکار سن لے، اے اللہ ان کی پکار سن لے۔ اللہ یہ تیری طرف سے جواب کے منتظر ہیں، کب رحمت کی نظر متوجہ ہوگی، ہماری بھی دل کی دنیا بدل جائے گی، ہماری بھی من کی دنیا بن جائے گی، ہمیں بھی نور نسبت مل جائے گا، نور ولایت مل جائے گا، ہمیں بھی اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی مقربین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کتنے بھائیوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، کتنے بھائی اپنے مشائخ سے سچی محبت کرتے ہیں، کتنے بھائی اپنے مشائخ کی خدمت کرتے ہیں۔ اے اللہ اجر دے دیجئے، اجر دے دیجئے، دینا تو نے ہوتا ہے، مشائخ تو ذریعہ بنتے ہیں۔ اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اللہ ہمارے سب بھائیوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے،
पूरी जमात पर रहम फरमा दीजिए, पूरी जमात पर रहम फरमा दीजिए। किसी को महरूम न लुटाइए, किसी को महरूम न फरमाइए। अल्लाह सबके दिलों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। नूर विलायत अता फरमा, नूर निस्बत अता फरमा। जो दोस्त जहाँ कहीं भी अल्लाह जिक्र फिक्र की मेहनत कर रहा है, राब्ते में है, अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा, मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमा। परेशानियों को दूर फरमा, मसाइल को हल फरमा, उलझनों को सुलझा, बिगड़े कामों को बना, रुके कामों को पाए तकमील तक पहुंचा। हर काम में गैबी मदद नुसरत शामिल हाल फरमा। फर्जों की अदायगी की सबील पैदा फरमा, बीमारियों को शिफा में तब्दील फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। बच्चा माँ के सामने परेशान खड़ा होता है, माँ पूछती है बेटा क्या चाहिए। बच्चा बोल नहीं सकता, माँ खुद ही समझ जाती है। हम भी तेरे अल्लाह गुंगे बंदे तेरे सामने हाथ दामन फैलाकर गू गू कर रहे हैं। अल्लाह, कुछ समझ नहीं आता क्या मांगे और क्या ना मांगे, कैसे मांगे। वो जुबान कहाँ से लाएं जो हमारे दिल की तर्जुमानी करे। ए मेरे मौला, दिल में एक तलातम है, ए अल्लाह दिल में एक जज्बात है, दिल में एक जोश है, मगर ये जुबान ताबीर नहीं कर पा रही। ए अल्लाह, तू खुद जानता है मेरे बंदों को क्या चाहिए। अल्लाह, हमारी ज़रूरियात हाजात को तू हमसे बेहतर जानता है। दिलों की सुनने वाले मेरे अल्लाह, दिलों की जानने वाले मेरे अल्लाह, सुन लीजिए, कबूल कर लीजिए। सबको उनका मकसूद अता फरमा दीजिए। अल्लाह, मकसूद अता फरमा दीजिए। रब्बे करीम, आज की दुआ में से हमारी प्यारी प्यारी बहनों को हिस्सा अता फरमा। अल्लाह, वो बहनें जो परेशान होती हैं, जो भाइयों को फोन करती हैं, मैसेज करती हैं, भाइयों हमें भी दुआओं में याद रखना। वो बहनें जो भाइयों की खिदमतें करती हैं, अल्लाह उनके दुखों को दूर फरमा, गमों को दूर फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मुस्तकबल को रोशन फरमा, अपनी मकबूल बंदियों में शामिल फरमा, घरों में सुकून नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह, उनके दिलों को खुश फरमा। अल्लाह, आज की दुआ में से हमारी उस प्यारी प्यारी माँ को हिस्सा अता फरमा जिसने बचपन में हमारी खिदमत की। हम भूखे हुए माँ ने खिलाया, प्यासे हुए माँ ने पिलाया, गंदे हुए माँ ने धोया, रोए माँ ने उठाया। जिस माँ ने हमारी राहत सुकून के लिए अपने राहत सुकून को कुर्बान कर दिया था। ए अल्लाह, वो माँ के छोटा बच्चा जब प्रदेश जाता है आंसुओं के साथ रवाना करती है। बच्चा जब चला जाता है दिल में एक रोग लेकर बैठ जाती है। जब तक जिगर का टुकड़ा दोबारा सामने ना आए, माँ का कलेजा ठंडा नहीं होता। बच्चा कहता है माँ जूता साफ करना है, माँ सर से दुपट्टा उतार के साफ करती है। मेरे मौला, वो जान ज्यादा प्यार देने वाली माँ जो रात के आखिरी पहर में उठकर सजदे में सर रख कर पुकारती है, अल्लाह मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी। ए अल्लाह, वो माँ, ए अल्लाह वो माँ, ए अल्लाह वो माँ जिसने हमें इतनी मोहब्बत की, इतनी खिदमत की। अल्लाह, उसके दर्जात को बुलंद फरमा, दोनों जहानों में इज्जतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, उसके दिल को खुश फरमा। हम उसकी खिदमत न कर सके, ए अल्लाह दुआएं करते हैं, दुआओं में उसे हिस्सा अता फरमा, दुआओं के जरिए उसका दिल खुश फरमा। अल्लाह, आज की दुआ में से हमारे उस वालिद को हिस्सा अता फरमा जिसने खून पसीने की कमाई ला के हमें तालीम दी, तरबियत की। अल्लाह, आज हम जवान हुए, वो बूढ़े हुए। अल्लाह, वो अब हमें देख के अपनी आंखें ठंडी करना चाहते हैं। अल्लाह, हमें उनकी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह, से दोनों जहानों में दर्जे अता फरमा, इज्जत अता फरमा, बरकत अता फरमा, मकबूल बंदों में शामिल फरमा, अपने औलिया में शामिल फरमा। हर औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, औलादों के दुखों से महफूज फरमा, औलादों के गमों से महफूज फरमा। हमारी औलादों को भी हमारी आंखों की ठंडक बना, हमें भी अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए कामिल मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, हम सबको उनके लिए सदका जारिया बना, सदका जारिया बना। अल्लाह, आज की दुआ में से हमारे प्यारे प्यारे भाइयों को हिस्सा अता फरमा, उनके जान माल इज्जत आबरू में बरकतें अता फरमा। अल्लाह, रिश्तेदारों को हिस्सा अता फरमा, अजीज व क़ारिब सबको हिस्सा अता फरमा, दोस्त अहबाब को हिस्सा अता फरमा। हाज़रीन मजलिस जहाँ कहीं से भी आए सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी हाजात को मंजूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबको अपनी सच्ची सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, इस दरो दीवार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमा।
ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے اللہ پوری فرما، تعمیراتی کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما، تعلیمی ترقی عطا فرما، تربیتی ترقی عطا فرما، اللہ اس جگہ کو محبت الہی کی دکان بنا، آنے والوں کو عشق کی پڑیا عطا فرما، آنے والوں کی کامل اصلاح فرما، اللہ اس در و دیوار کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جتنے احباب نے دعا کے لیے فرمایا سب کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔